اللہ کا کسی کی اطاعت، کسی کی مرضی، کسی کی منشا کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے اطاعت۔ پھر گھر جا کے سوچنا کہ سب سے بڑا توحید پرست کون ہے۔ ہم نے تو علی ولی اللہ پڑھ کے کائنات کو بتایا ہے کہ خدا کی قسم اصل خدا کے ماننے والے تو ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ اگر کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو اتنا ضرور سوچنا کہ اس نے یہ اسلام، الاسلام ہو تسلیم، ماننے کا نام اسلام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے، زبان سے فقط اقرار کرنے کا نام اسلام نہیں۔ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے، قبلہ ہم نے اس کو مانا ہے۔ خدا کی قسم آج ہر بات پہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ ہم نہ صحابہ کے مخالف ہیں، کسی صحابی کے ہم مخالف نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہم کسی صحابی کے مخالف نہیں۔ اب ایک ذمہ داری آپ برادران اہل سنت پہ ڈال رہا ہوں، جو میرے سنی بھائی تشریف فرما ہیں، ایک مسئلے کا مجھے جواب دے دو کہ قرآن کہتا ہے کہ جنگ احد میں اے نبی جو تجھے چھوڑ کے چلے گئے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو وہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کی فہرست ہمیں دے دو، باقیوں کو سردار ہم مان لیتے ہیں۔ اتنا تو میرے بھائیوں کا حق بنتا ہے نا۔ آج میں نے بڑے اطمینان سے گفتگو کرنی ہے، زور میں نے نہیں لگانا۔ آج دیکھوں گا کہ علی ولی اللہ پہ کس کس کا زور لگتا ہے۔ خدا کی قسم وہ جو احد میں، یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھنا، چھوڑ دو شیعوں کو، شیعہ کے علماء کو، سیاستہ دیکھو، تاریخ کی کتب دیکھو کہ کون کون جنگ احد میں نبی کو چھوڑ کے گیا، ان کی فہرست بھائی ہمیں دے دو، باقیوں کو اگر ہم سردار نہ مانے تو ہمیں علی کا شیعہ نہ کہنا، ہمیں اطاعت تو دکھاؤ نا۔ اللہ کہتا ہے اگر میری اطاعت، شاہ صاحب میں نے کہا تھا کل کہ ایک آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گفتگو صرف اطیع اللہ پہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور رونے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، بھاگنے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، میدان چھوڑنے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، علم کو زمین پہ گرانے سے اطاعت نہیں ہوتی۔ اطاعت اس طرح نہیں ہوتی رسول علم دے کے میدان میں بھیجے، واپس فقط ڈنڈا لے کے آئے، خریرہ وہیں پہ چھوڑ آئے، امامہ وہیں پہ چھوڑ آئے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اس کو گھر جا کے سوچنا، فکر کرنا اس بات پہ کہ جو جو نبی کو چھوڑ گئے وہ اطاعت رسول میں نہیں، اور جب یہ قبلہ بھاگ گئے تھے نا، تو جب رسول مسجد نبوی میں آئے تو آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا ہے جبرائیل کی آواز آئی تھی۔ خدا را فیصلہ کرنا ہے آج، یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ قبلہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل کی آواز آئی تھی، قتل محمد اذهبوا، اور محمد تو قتل ہو گئے تم بھاگ جاؤ، محمد تو قتل ہو گئے تم بھاگ جاؤ۔ نبی کہتا ہے میں تو تمہیں واپس بلا رہا تھا کہ میں زندہ ہوں تم آ جاؤ، میں زندہ ہوں تم آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہمارے کانوں پہ جبرائیل کی آواز آئی تھی، جبرائیل کی
نبی مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو ابلیس کی آواز تھی. ہائے ہائے ہائے. نبی مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو ابلیس کی. خدا کی قسم جو جس آواز سے مانوس ہوتا ہے اسی آواز کو پسند کرتا ہے. اس طرح نہیں, سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جو جس آواز سے, میرے محترم, جس آواز سے مانوس ہوتا ہے. دنیا میں دیکھ لینا, لوگ ذاکروں کو سنتے ہیں, جو نعت خواہ ہیں ان کو سنتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی پسند ہے. جب اس کی پسند کا ذاکر آئے گا تو وہ بیٹھے گا, جب اس کی پسند کا مولوی آئے گا, جب ناپسند کا آیا تو اسے سگریٹ یاد آ جائے گا, حقہ یاد آ جائے گا. یہ اپنی اپنی فطرت ہے کہ جس آواز سے آبدی بھائی کوئی مانوس ہوتا ہے وہ اسی آواز کو پسند کرتا ہے. علی اکیلا تھا محمد کی حفاظت کر رہا. کیا علی کے کانوں پہ شیطان کی آواز نہیں آئی تھی؟ کیا علی کے کانوں پہ شیطان کی آواز نہیں آئی تھی؟ لیکن جو جس سے مانوس تھا, اور جس سے مانوس تھا, تو میرے بھائیوں تم بھی تو انصاف سے فیصلہ کرو. اور جو جبرائیل اور شیطان میں فرق نہ دیکھ سکے, جو جبرائیل اور شیطان میں فرق محسوس نہ کر سکیں, وہ پھر علی میں. خدا کی قسم یہ ایک فکر دے رہا ہوں میں ان ایام میں. اس فکر کو آپ نے ذہنوں میں لے کے جانا ہے. ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کیونکہ صحابی بھی وہ ہے جو اطاعت رسول میں ہو, اہل بیت بھی وہ ہے جو اطاعت. یہ دیکھو ہمارا عقیدہ کہ اہل بیت بھی وہ ہے جو اطاعت, صحابی بھی وہ ہے جو اطاعت. فرق اتنا ہے, ایک کو پاک بنایا ہے اللہ نے, آئے ہائے ہائے, ایک کو پاک بنایا ہے اللہ نے, ایک کو پاک بنایا ہے محمد نے. اور جن کو پاک بنایا محمد نے انہیں اصحاب کہتے ہیں, اور جن کو اللہ نے انما یرید اللہ کی آیت بھیج کے پاک بنایا ہمارے عقیدے میں اسے اہل بیت کہتے ہیں. اگر کل مجھ سے ناراض ہوئے, ان کی ناراضگی کو دور کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے آج پھر دوبارہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ کسی کے جذبات سے کھیلنا مقصد نہیں, کسی کے مسلک پہ ہٹ کرنا مقصد. اگر کسی کی دل آزاری ہے تو ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں. خدا کی قسم ہم نے کسی دل آزار کو مانا ہی نہیں, اور جو نبی کی دل آزاریاں کرتے رہے ہم نے تو انہیں بھی چھوڑ دیا ہے. ہم کسی دل آزاری کرنے والے کو, لیکن اس شیخ الابہام نے 1.5 ماہ تک جھوٹ بولے ہیں. اس قرآن کی قسم جھوٹ بولتا رہا ہے. خدا کی قسم یہ جھوٹ بکواسات کرتا رہا ہے. اتنا جھوٹ کہ ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر قمی, حوالے ہیں تاریخ عبری کے, اور تو نے ہم کو جاہل سمجھا ہے. ہم آنکھیں نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے, اور بے وقوف بنانا ہے ان کو بنا جن کے متعلق ہے. جہاں پہ عقل ہے وہ نہیں, جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ عقل نہیں. ہمارا بچہ عالم ہے, ہمارا بچہ سمجھدار ہے. مجلس میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وہ ہم تو آل محمد کے ماننے والے ہیں.
ایک بات ہی نہیں تفسیر کمی میں کہہ رہا ہے شیعوں کی بہت بڑی تفسیر کمی، جس پہ شیعہ مذہب کا دار و مدار ہے، یہ دیکھو فلاں کی تعریف بولے فلاں کی، جب وہ ساری تفسیر سامنے آئی اس میں کسی نہ رونے والے کا نام ہے نہ بھاگنے والے کا نام۔ اتنے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے، اور انتہا کر دی تو نے جھوٹ کی کہ خدا کی قسم مجھے وہ الفاظ زیب نہیں دے رہے، میری جرت